عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے انہوں نے اپنی دھجیاں تو معصومیت کے جو عقیدہ اس کی دھجیاں تو خود ہی اڑائی ہوئی ہیں، اور جو یہ ان کا عقیدہ ہے 14 معصومین والا، جس کے اندر ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بالاتفاق ان جیسا معصوم دنیا میں کوئی نہیں، ان کے علاوہ جو یہ 13 معصوم مانے ہوئے ہیں، ایک سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے لے کر جو ان کے 12 امام مہدی ہیں ان تک گمراہ کن عقیدہ ہے یہ کہ جو یہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے میرات العقول کتاب الشہادات جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 228 پر جو انہوں نے روایت ذکر کیا اصول کافی کی شرح کے لحاظ سے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ حافظہ اللہ تعالی، آپ کو انہوں نے کچھ دن کے لیے اگر جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے کر دیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فکر بھی جو ہے وہ کہیں دفن ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم آج تمہارے سامنے رکھنے لگے ہیں، اور تم جو وہ نجفی اٹھا تھا جو دھمکیاں دے رہا تھا اس کے لحاظ سے بھی ہم اس حدیث کو پیش کر کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ معصومیت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لحاظ سے وہ کیا ہے، وہ ان کی کتاب یہ میرات العقول جلد نمبر 24 کتاب الشہادات صفحہ نمبر 228 پر علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ اس کی سند تھی حدیث کی۔ اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قضا امیر المؤمنین علیہ السلام فی رجل شہد علیہ رجلان، کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو بالاتفاق ان کے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، اور ان کا عقیدہ جو میں نے جیسے بیان کیا کہ خطا اجتہادی کے بھی یہ قائل نہیں کہ کسی طرح سے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 2 بندے آئے جنہوں نے گواہی دی بِأَنَّهُ سَرِقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، کہ ایک بندے کے چوری کرنے پر گواہی دی، پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے، ایک بندہ جو چور تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حتی اذا کان بعد ذلك جاء شاہدان برجل آخر، پہلے 2 بندے آئے، ایک بندے کو لے کے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا ہاتھ کاٹا، چونکہ چوری کرنے والے کا جو ہے وہ یہی سزا ہے، قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پھر 2 بندے آئے ایک دوسرے بندے کو لے کے، فقالا، پھر کہنے لگے کہ ھذا السارق، چور تو یہ ہے، ولیس الذی قطعت، وہ چور تو نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، اے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ چور تو نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا، انما، اب اس سے آگے جو عبارت ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کے لحاظ سے جو معاملہ ہے وہ ہم تم پہ چھوڑتے ہیں کہ تم کرنا اس کا ترجمہ، کہ اب پھر کیا کرو گے، کہ کیا مشابہت کے لحاظ سے کیا معاملہ ہو گیا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لحاظ سے جو تم نے عقیدہ معصومیت بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے، کہ پھر بعد میں فقدا علیہما ان غرمہما نصف دیہ، کہ پہلے جو 2 تھے ان سے نصف دیت لیا گیا، کہ تم نے جھوٹی گواہی دی ہے ان کے لحاظ سے وہ نصف دیت لیا گیا۔ تو اب اس لحاظ سے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو تم انبیاء سے بھی افضل مانتے ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ معصوم عن الخطا انبیاء کے لحاظ سے جب ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت ہو سکتی ہے تربیتی تعلیمی زندگی میں، کہ جب وہ اللہ سے تربیت اور تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ تبلیغی زندگی میں آتے ہیں اس وقت ان سے خطا ہونا ہی ممکن نہیں، تو تم تو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہو، تو یہ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نہ تربیتی نہ تعلیمی دور ہے، بلکہ قضا امیر المومنین سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فیصلہ امیر المومنین سے کروانے آئے ہیں، اور پھر جب امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو اس سے صاف یہ واضح ہو رہا ہے کہ تربیتی تعلیمی دور نہیں بلکہ تبلیغی دور ہے مولا علی کا، اور اس کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ چور کوئی اور ہے، ہاتھ کسی اور کے کاٹ دیے گئے ہیں، اس کے بعد 2 لوگ آئے اور انہوں نے تو وہ سارا معاملہ، تو اس لحاظ سے عقیدہ معصومیت کہاں گیا اب تمہارا؟ عصمت کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو فیصلے کرے وہ اپنے علم سے کرے، بلکہ وہاں پہ فیصلوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدود بنائی ہیں اس کے متعلق فیصلے ہوں گے۔
وہ چیزیں گواہیاں ہیں، قسمیں ہیں، ظاہری شریعت کے اوپر عمل ہوگا۔ علم ہونے کے بعد بھی قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شہادتوں کو رد کرے، وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، شہادتیں الگ ہیں۔ اس کے لیے کافی سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کافی میں فروع کافی جلد نمبر 14 دارالحدیث سے شائع ہوئی ہے قم سے، اس میں پیج نمبر 656 میں ملاحظہ فرمائیں، باب نمبر 10 باب ان القضاء بالبینات والایمان، بیان ہے اس باب میں اس بات کا کہ فیصلے جو ہیں وہ شہادتوں پہ، گواہیوں پہ اور قسموں پہ ہوتے ہیں۔ اس میں کلینی علیہ رحمہ نے حدیث نقل کی ہے، آپ علیہ رحمہ یہاں پہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے استاد علی ابن ابراہیم قمی سے، وہ اپنے والد سے محمد بن اسماعیل فضل ابن شازان علیہما رحمہ، اور وہ ابن ابی عمیر علیہ رحمہ سے، اور وہ سعد اور ہشام ابن حکم علیہما رحمہ سے، اور انہوں نے روایت نقل کی امام صادق علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان وبعضکم الحن بحجته من بعض فأیما رجل قطعت له من مال اخیہ شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں گواہیوں پہ اور قسموں پہ، اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض سے زیادہ چرب زبان ہیں اپنی بات رکھنے میں، تو جس کے حق میں میں فیصلہ کروں اس کے بھائی کے مال کا، یعنی اس کا اچھی طرح گواہی دینے کی اور اچھی طرح سلیقے سے بات کرنے کی وجہ سے، اپنی بات رکھنے کی وجہ سے، جو اس کے فریق کے پاس یہ ہنر نہیں تھا، تو اس وجہ سے اگر میں اس کو یہ مال دے دوں تو جان لے وہ کہ یہ میں نے آگ کا ٹکڑا اس کو دیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کر دی، بتا دیا کہ معصوم کے لیے بھی اپنی طرف سے اپنے اس علم کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخشا ہے اس کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ فیصلہ اس پہ شریعت کے ظاہری جو احکام ہے اسی کے اعتبار سے کرنا ہے، تو اس میں عصمت کی نفی کہیں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بالکل کلیئر ہو گیا کہ امام کے لیے، معصوم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے فیصلہ کر دے، بلکہ وہ جو ظاہری شریعت ہے اس کے اوپر عمل کرے گا اور حکم دے گا۔ اب ملاحظہ فرمائیں، ان ناسبیوں نے جو الزام ہم پہ لگایا تھا اس کی زد میں کون آیا؟ اس نے یہ کہا تھا، یعنی جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ پیش کی تھی کہ اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر عصمت ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ معصوم نہیں رہتا۔ تو آئیے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ان کی زندگی جو ہے وہ مدرسوں میں الٹے سیدھے کاموں میں اور زیادتی کے شکار ہونے میں گزر جاتی ہے، تو پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملتا، اور ان کا تو ویسے بھی تعلق جو ہے ایک ایسے گروہ سے ہے کہ جن کے یہاں پہ وہ گندے مسائل شریعت کے جو ان کے اپنے یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں یہ اسی میں الجھے رہتے ہیں، اپنی حدیث کی کتابوں کا پڑھنے کا بھی انہیں موقع نہیں ملتا۔ اگر اس بے حیا نے صحیح بخاری کو ہی پڑھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی حماقت نہ کرتا کہ اعتراض ہم پہ کر کے خود اپنے لیے مصیبت مول لیتا اور اسی اصول پہ اپنے مذہب کی دھجی اڑواتا۔ چونکہ اس نے بات کہی تھی کہ اس سے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مذہب کی دھجی اڑتی ہیں، تو آئیے اب یہی روایت ہم ان کے گھر سے پیش کر دیں۔ بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد جگہ پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کتاب الاحکام میں باب نمبر 20 میں باب موعظۃ الامام للخصوم، امام کا موعظہ کرنا فرقین کو جو کہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ حدیث نمبر
7169 اس میں ملاحظہ فرمائیں کہ بخاری نے عبداللہ ابن مسلمہ سے، اس نے مالک سے، اس نے ہشام سے، اس نے اپنے باپ عروہ سے، اس نے زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضكم ان يكون الحنا بحجته من بعد فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدموں کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابل میں زیادہ فصیح و بلیغ ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق مخالف کی کسی حق کا فیصلہ کر دوں وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ بخاری نے اس روایت کو متعدد ابواب میں نقل کیا۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2485، 2680، 6967، 7181، 7185 ان تمام متعدد مقامات پہ بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو اب تو تمہارے مذہب کی دھجیاں اڑ گئیں، اس لیے کہ خود ان 6 روایات سے بات معلوم ہو گئی کہ بقول بخاری کی ان روایتوں کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فیصلوں میں خطا کیا کرتے ہیں، اور کسی کا مال کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو اب تو تمہارے نبی کی عصمت بھی جو ہے وہ رخصت ہو گئی، اب تو تم نبی کو بھی اپنے نبی کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو ناسبی جو تم ہمارے لیے کہنا چاہ رہے تھے اب وہ ہم تمہارے لیے کہتے ہیں کہ ان روایات سے تمہارے مذہب کی دھجی اڑ گئیں۔ جاہل کبھی ان روایات کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا کرو، بخاری تو تمہاری بنیادی کتاب حدیث کی، کم سے کم اس کو کبھی پڑھا ہوتا، یا صرف یہ جو ہے وہ صرف خرافاتی مسائل پڑھنے کے اور سننے کے عادی اور اس کے اوپر عمل کرنے کے عادی ہو، اپنی کتابوں سے تمہارے سروکار نہیں ہے، یا بغض اہل بیت علیہ السلام میں تم اندھے ہو گئے کہ خود اپنی کتابیں بھی تمہیں نظر نہیں آتی، اپنی روایات بھی تمہیں نظر نہیں آتی، جس کو تم الزام کے طور پہ ہمارے لیے پیش کر رہے تھے عصمت اہل بیت علیہ السلام کی نفی کے لیے، تو وہی روایت تو تمہارے گلے کا جنجال بن گئی کہ یہی ہم نے بخاری سے لا کے دے دی کہ فیصلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط کیا کرتے ہیں بقول بخاری کے، تو اب تم کیا کہو گے ان کے لیے؟ کیا ان کی عصمت بھی اس سے جو ہے رخصت ہو گئی تو تمہارا نبی بھی جو ہے وہ اب غیر معصوم ہو گیا؟ پھر اس جاہل نے اوقات سے بڑھ کے کافی کے اوپر کلام کیا کہ اس کے اندر 8-9 ہزار احادیث جعلی۔ جاہل اس میں جعلی کس نے کہا انہیں؟ اگر حلال زیادہ ہے اور اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ لگاتا ہے تو ثابت کر کہ کسی نے انہیں جعلی کہا ہو، ایک محدث کا نام لے کسی شیخ عالم کا کہ جس نے ان روایت کو جعلی کہا ہو، ورنہ جھوٹوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کے انبیاء کی لعنت ہے، ناس اجمعین کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، صبح و قیامت تک ثابت کر، اگر حلال زیادہ ہے تو ثابت کر۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز تو تجھ سے کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ تیرے بس سے باہر کی چیز ہے۔ چل ہم نے یہاں پہ اس بات کو بھی رکھ لیں، تو یہ کہتا ہے کہ ہماری کتاب میں جعلی روایتیں ہیں اور جن کا بابا ہی جعلی ہو ان کا کیا ہوگا؟ تم اپنے نام کے ساتھ حنفی لگاتے ہو نا، تم حنفی ہو، تو تمہارے امام کے لیے جو ائمہ اہل سنت نے بیان کیا وہ اس حد تک زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میں سب کو نقل نہیں کر سکتا، سب کو بیان نہیں کر سکتا، صرف یہاں پہ ایک شہادت پیش کروں گا تمہارے ہی بڑے امام، بڑے بزرگ شیخ الاسلام کی۔ انہوں نے تمہارے بابا ابو حنیفہ کو کیا کہا، اس کا بھی جواب تم سے طلب کروں گا کہ جن کا امام ہی جعلی ہو،
جن کے امامی کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو وہ ان کتابوں کی بات کر رہے ہو. کم سے کم ہمارے یہاں تو بقول تمہارے کچھ تو اس کے اندر صحیح ہے، مگر تمہارا تو امامی فرضی ہے، تو پھر تمہیں کسی کو کیا بولنے کا حق ہے؟ اب دیکھو ذرا اپنے امام کا حال دیکھ لو. لو آؤ، تم جو اعتراض کر رہے تھے نا کتاب کے اوپر، تو کتاب تو تمہارے پاس حدیث کی ہے ہی نہیں، فقہ کی کتابیں ابھی ان سے ہم مسائل پیش کرنے لگیں گے تو تم جو ہے وہ پھر تمہیں قبر میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ گندے مسائل جو تمہارے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ انہیں بیان کریں گے، تو پھر جو ہے تم خود اپنے اوپر لانتے ڈالو گے. تو بہرحال کبھی دل چاہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کر لو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا، اور پھر اس کے بعد کتنے گندے اور کتنے گھٹیا قسم کے مسائل جو ہیں انسان ان کے اوپر عمل کیا کرتا ہے. بہرحال یہاں پہ تم نے اعتراض کیا کافی کے اوپر، تو تم نے تو کافی پہ اعتراض کیا، اس کی کچھ روایتوں پہ ہم تمہارے امام ہی کو جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ایسی جگہ کہ جس سے تم خود اپنا دامن بچاؤ گے. اور اگر کبھی شوق ہو تو اپنے امام ابو حنیفہ کے اوپر جو ائمہ اہل سنت کے جرا ہیں ان کو بھی تمہیں سنا دیں گے، تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کبھی اگر جرأت ہو، ہمت ہو تو آنا، گفتگو کرنا، متقدمین نے جو کچھ ابو حنیفہ کے متعلق کہا اس کے اوپر آؤ، ہم سے بحث کرو، بات کرو. ہم پھر بتائیں گے کہ تمہیں ائمہ اہل سنت نے سنی بھی تسلیم نہیں کیا، تمہارے امام کے لیے جو کچھ کہا، اور تم ظاہر سی بات ہے ان کی پیروی کرنے والے ہو، تو تمہارا کیا مقام ہے. یہ کتاب ہے تمہارے امام یعنی بزرگ عالم دین پیشوا حافظ ابی جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد العقیلی المکی کی الضعفاء الکبیر، اس کے جلد نمبر 4. اس میں دیکھو کہ تمہارے امام کی کیا فضیلت انہوں نے بیان کی ہے. عقیلی نے اپنے استاد معاذ بن مثنى سے، اس نے رجاء ابن سندھی سے، اور اس نے سنا ہے عبداللہ بن ادریس سے. عبداللہ ابن ادریس کی اگر فضائل دیکھنے ہیں تو ذہبی کی کتاب سیر الاعلام النبلہ میں جا کے دیکھ لو. وہ کہتا ہے کہ یقول عبداللہ بن ادریس کیا کہا کرتا تھا، کان ابو حنیفہ ضالا مضلا. سبحان اللہ، کہ ابو حنیفہ گمراہ بھی تھا اور گمراہ کرنے والا بھی تھا، اور اس کا خاص شاگرد. و ابو یوسف فاسقا من الفاسقین، ابو یوسف فاسقوں میں سے ایک فاسق تھا. سبحان اللہ، یہ تمہارے ہی امام ہیں عبداللہ بن ادریس. ان کا جو ہے وہ فتویٰ سن لیں، فتویٰ مبارکہ. یہ ابو حنیفہ کے لیے کتنا مبارک فتویٰ انہوں نے دیا. کیا کہا کہ ابو حنیفہ گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا، اور ابو یوسف فاسقوں میں سے ایک فاسق تھا. تو جو گمراہوں کی پیروی کرے اور جو فاسقوں کی پیروی کرے تو پھر انہیں گمراہ اور فاسق ہی کہا جاتا ہے. کیا اس کے اوپر اپنا کوئی ریمارک دو گے؟ اور جسے تم کنز العلماء کہہ رہے ہو اس کو تمہارے بابا مروان شاہ مشہدی نے کتے کا بچہ کہا ہے. یہ اس کے جملے جو ہے ملاحظہ فرماؤ، یہ تمہارے بابا مروان شاہ مشہدی کے جملے ہیں دوسرے بابا آصف دلالی کے متعلق. تو اگر انسان کا بچہ ہے اور تجھ میں تھوڑی سی بھی حیا ہے نا تو ان کے جواب دینا. جو اعتراض تو نے ہم پہ کیے تھے ہم نے ان کے تو مدلل جواب دیے. اگر تجھ میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے نا تو ہم نے جو اعتراض تجھ پہ کیے ہیں نا ان کے جواب دینا. اور جو ہم نے تیری کاٹ کی، اگر جرأت ہے تو پھر ہماری دلیل کو کاٹ کے دکھا. خلاصہ یہ ہے کہ تم بے حیاؤں کے پاس نہ تو دین نام کی کوئی شے ہے اور نہ ہی حیا ہے، تو اس لیے تم اس طریقے کی یہ گندی حرکتیں کر کے خود اپنے آپ کو ذلیل کرایا کرتے ہو. تمہارا جو باطل عقیدہ ہے وہ ہم نے تمہاری اپنی کتابوں سے ثابت کیا، اور ثابت کیا کہ تم کس جگہ کھڑے ہو. تمہاری اوقات تمہاری کتابوں سے بتا دی. اب تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ تم ہمارے اعتراض کا جواب دو، اور جو جوابات ہم نے تمہیں دیے ہم ان کے اوپر سکوت کو تمہاری ہار تسلیم کریں گے.